الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. معزز مصلیان اعظام، گزشتہ ہفتے یہ بات سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معوذتین کو ایک خاص پس منظر میں، ایک بیک گراؤنڈ میں نازل کیا، لیکن سورتوں کو الگ الگ رکھا. سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں تو سورہ ناس میں 6 آیتیں ہیں. سورہ فلق میں دنیاوی آفات سے حفاظت میں آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، تو سورہ ناس میں اخروی آفات سے حفاظت میں رہنے کا نسخہ بتایا. سورہ فلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر یہ اشارہ دیا کہ اگر سورہ فلق کی تلاوت ہوتی رہے تو جسمانی آفات سے انسان محفوظ رہتا ہے، وہیں پر سورہ ناس میں گویا کہ یہ حکم دیا کہ اگر سورہ ناس کی تلاوت ہوتی رہے تو انسان اخروی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہتا ہے. تو یہ 2 صورتیں ہیں جو کلام پاک کی آخری صورتیں ہیں اور جن کو معوذتین بولا جاتا ہے، اور معوذتین بولے جانے کی وجہ بھی آپ کے سامنے آ چکی تھی کہ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آیا جاتا ہے. کس سے چاہی جاتی ہے؟ اس کا ذکر آیا، شیطان مردود سے چاہی جاتی ہے، ہر ایک شر سے چاہی جاتی ہے، مخلوق کے شر سے چاہی جاتی ہے، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ان تمام چیزوں کے شر سے چاہی جاتی ہے. تو سورہ ناس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخروی، یہ کہہ لیجئے کہ سورہ فلق میں آفات سے بچنے کی ترغیب اور آفات سے بچنے کی ترکیب تھی، اور سورہ ناس میں ان آفات کا جو ریزن تھا، جو سبب تھا، اس سبب سے بچنے کی ترغیب ہے اور اس سبب سے بچنے کی ترکیب ہے. سورہ ناس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک وہی طرز اختیار کیا جو سورہ فلق میں اختیار کیا گیا تھا. قل، کہیے. تو اسی ایک لفظ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پروفٹ یہ پیغام پہنچا رہے ہیں. گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی بندوں سے کہا کوئی بھی حکم ہو تو گویا کہ وہ منزل من السماء ہے، آسمان سے اترا ہوا ہے، اور کسی کے کچھ کہے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی آخر الزماں ہونا ثابت ہو جاتا ہے. اسی طرح قل هو اللہ احد میں ہے، اسی طرح قل یا ایھا الکافرون میں ہے، اسی طرح قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن میں ہے. تو اس طرح 4-5 صورتوں میں یہ طرز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار کیا ہے. بہرحال یہاں پر معوذتین کی جو دوسری صورت ہے قل اعوذ برب الناس، آج اس کا تذکرہ زیر بحث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ملک الناس، لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں. یہ 3 لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیے. پہلے قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں. لوگوں کا رب کون ہے؟ باری تعالیٰ ہیں.
جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہی تو لوگوں کا بھی رب ہے۔ لیکن چونکہ رب کے معنی اگر ڈکشنری میں دیکھا جائے تو رب کے معنی آتے ہیں مربی، تربیت کرنے والا، پالنے والا، پوسنے والا، خیال رکھنے والا، نگرانی کرنے والا، سکھ دکھ میں ساتھ نبھانے والا، یہ ڈکشنری میں اس کے معنی آتے ہیں۔ تو اس طرح کا تو انسان بھی ہو سکتا ہے، جیسے عرب میں بہت سارے محاورات ہیں، رب المال بولتے ہیں، رب المال۔ ایک آدمی آیا دکاندار کے پاس سامان لینے کے لیے، تو یہ جو سامان لینے کے لیے آ رہا ہے، سامان لینے کے لیے پیسے آگے بڑھا رہا ہے، یہ ہے رب المال۔ تو رب تو لوگوں پر بھی بول دیا جاتا ہے، اسی لیے ساتھ ساتھ اس کی ایک صفت ذکر کی کہ ٹھیک ہے لوگ اگر رب ہو سکتے ہیں، پالنے والے بظاہر دنیاوی اعتبار سے ہو سکتے ہیں، تو ملک الناس بادشاہ تو نہیں ہو سکتے، وہ لوگوں کا بھی بادشاہ ہے۔ لیکن پھر یہی سوال رہ جاتا تھا دماغ میں کہ بادشاہ تو دنیا میں بھی ہوتے ہیں، بہت سارے بادشاہ دنیا میں، اگرچہ بروں کو چھوڑ دیا جائے، جو بادشاہ خراب گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان گزرے ہیں، اگر ان کو بھی ہٹا دیا جائے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے بادشاہ ہوتے ہیں۔ تو اگر رب مانا جائے تب بھی رب لوگوں کو بھی بول دیا جاتا ہے، بادشاہ مانا جائے تو بادشاہ بھی لوگوں کو بول دیا جاتا ہے، ملک سلمان، ملک شاہ فہد وغیرہ وغیرہ۔ اب آگے ایک ایسا لفظ لائے کہ جس سے تمام ڈاؤٹس ہی کلیئر کر دیے، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ چاہتا ہوں۔ اب الہ تو کوئی ہو نہیں سکتا، معبود تو کوئی ہو نہیں سکتا، معبود حقیقی تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ تمام ڈاؤٹس کو کلیئر کرتے ہوئے چلے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر تین چیزیں، ایک تو رب الناس، ایک ملک الناس اور ایک الہ الناس، تینوں اس لیے لائے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اٹریکشن ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہو۔ جیسے انسان کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے، چھوٹا بڑے سے، تو پہلے اس کو آہستہ آہستہ، ابو جی طبیعت شاید خراب لگ رہی ہے، پھر اور کچھ الفاظ استعمال کرے گا، سر میں تیل لگا دوں یا مالش وغیرہ کر دوں، پھر اور کچھ کہے گا کہ آج سفر سے تھکے ہوئے آئے ہیں، تھوڑے سے پیر دبا دوں، پھر سارے جب چیزیں مکمل ہو جائیں گی، پھر آخر میں کہے گا کہ کل مجھے کہیں جانا تھا، 5,000 روپے مل سکتے ہیں کیا؟ تو یہ ترتیب ہوتی ہے انسان کی۔ تو جس طرح انسان کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے ٹھیک اسی ڈھنگ پہ یہ کلام پاک کی آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور ان کو نازل فرمانے میں مفسرین نے بڑی حکمت لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس لیے اس ترتیب سے نازل کیا، یہ بتانے کے لیے کہ رب تو بہت ہو سکتے ہیں، مطلب وہی رب ڈکشنری میں جو معنی آتے ہیں پالنے والے، لیکن ایسا پالنے والا کہ جو پالنے کا 100% حق ادا کر دے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ دنیا کے ظاہری بادشاہ تو بہت ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا بادشاہ جو اپنی رعایا کی اس قدر، اپنے بندوں کی اس قدر کیئر کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے کہ جتنا کوئی رکھ نہیں سکتا، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے الہ الناس، لوگوں کا معبود، یہ تو بالکل آخری جملہ ہے، اس سے اوپر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تینوں لفظ استعمال کیے مصلحت کے تحت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعبیرات استعمال کی ایک معنی خیز مفہوم کو ادا کرنے کے لیے۔ اب اگر آپ غور کریں گے تو پچھلی صورت میں صرف رب الفلق کہا کہ میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی، بس۔ اب آگے وہ چیزیں ہیں جن جن سے پناہ چاہی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر تین لفظ استعمال کیے، رب الناس بھی کہا، اسی طرح ملک الناس بھی کہا، اسی طرح الہ الناس بھی کہا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فلق میں دنیاوی آفات سے حفاظت کا فارمولہ بیان کیا گیا تھا۔ تو دنیاوی حفاظت میں انسان کبھی کبھی کیا کرتا ہے، خود سے بھی کچھ کام کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد تو وہاں بھی چاہتی ہے، لیکن کچھ کام ایسے کر لیتا ہے کہ جس سے وہ خود اپنا بچاؤ کر سکتا ہے۔ دشمن سے حفاظت انسان خود بھی کر سکتا ہے، باہر نہ نکلے یا ایسا انتظام کر لے کہ دشمن ہی ختم ہو جائے۔ تو بہت سارے انتظامات ایسے ہیں کہ جن کو
انسان اپنا سکتا ہے، اختیار کر سکتا ہے، لیکن سورہ ناس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بار بار اس لیے یاد کر رہے ہیں کہ یہاں پر جس چیز سے پناہ چاہی جا رہی ہے وہ چیز ایسی ہے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی پناہ چاہی جا سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آگے آ رہی ہے، من شر الوسواس الخناس۔ تو پناہ چاہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ رہے ہیں، کس چیز کے شر سے؟ وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، اسی طرح پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جن ہو چاہے انسان ہو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ شیطان جنات میں بھی ہوتے ہیں اور شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، شیطان جنات میں بھی ہوتے ہیں اور شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیا من الجنۃ والناس۔ اب شیطان میں جو جن ہوتے ہیں یا جنات میں جو شیطان ہوتے ہیں وہ تو بالکل واضح طور پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی طرح اور نہ جانے کتنی آیت ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو جو جنات میں شیطان ہے ان سے بچنا اور ان کے لیے حفاظت کے لیے دعائیں کرنا یہ تو آج تک سنا ہے اور سب کو پتہ بھی ہے، لیکن انسانوں میں بھی کچھ شیاطین ہوتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ کچھ ایسے شیاطین جو آپ کی باتیں دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، اب جن تک آپ کی بات پہنچائی گئی ہے وہ آپ سے بدظن ہو گیا، اور ایسا بدظن ہوا، ایسی بات کا اس کو علم ہوا کہ وہ آپ سے کلیئر بھی نہیں کر سکتا، بس دل میں رکھ رکھی ہے وہ بات اور آپ سے بدظن ہو گیا۔ شیطان کا بھی تو یہی کام ہے، شیطان بھی تو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہی کام انسان بھی کر رہا ہے۔ تو اسی لیے شیاطین جو ہوتے ہیں وہ جنات میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پر شیطان کو وسواس کہا گیا ہے، جبکہ وسواس وسوسے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر شیطان کو وسوسہ بول دیا گیا شدت کی وجہ سے۔ جیسا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت بڑے جھگڑالو ہوتے ہیں، بات بات پر جھگڑتے رہتے ہیں، تو جب وہ آتے ہیں تو لوگ ان کو دیکھ کر کہتے ہیں جھگڑا آ گیا، یعنی کہ اتنا جھگڑا کرتا ہے، اتنا جھگڑا کرتا ہے گویا کہ یہ جھگڑا بن گیا۔ اسی طرح کوئی آدمی بہت زیادہ غریبوں کا خیال رکھتا ہے، اب غریب اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہمارا تو کھانا پینا آ گیا، مطلب ایسا شخص آ گیا جو ہمارے کھانے پینے کی کفالت کرتا ہے، ذمہ داری برداشت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہاں پر وسواس کہا ہے۔ اور خناس یہ خنس سے بنا ہے، خا نون سا، ڈکشنری میں اس کا سنگولر آتا ہے خا نون سا، خنسن، اس کے معنی آتے ہیں پیچھے کو ہٹنا۔ تو پیچھے کو ہٹنا اس لیے بولا گیا ہے کہ شیطان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سنتا ہے تو پیچھے کو ہٹنے لگتا ہے، جیسے ہی انسان کو غافل پاتا ہے اللہ کی یاد سے تو چپکے سے آتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان کے دل میں دو گھر ہوتے ہیں، ایک گھر فرشتے کے لیے ہوتا ہے، ایک گھر شیطان کے لیے ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتہ اس کی رہنمائی کر رہا ہے، فرشتہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلا رہا ہے، اور جیسے ہی انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تب شیطان آتا ہے اور اس پر حملہ کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے من شر الوسواس الخناس فرمایا۔ آگے من الجنۃ والناس، جنات اور انسان۔ تو پوری سورت کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں، پوری سورت کی اگر ہم سمری کریں اور اس کا جو مین مقصد ہے، مین مفہوم ہے، اس کو نکالیں تو یہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ وسوسہ شیطانی ہو یا انسانی، اس سے بچنا بہت ضروری ہے اور اس سے بچنا بہت زیادہ اہم ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ شیطان اس کا ساتھی بن کر نہ گھومتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہر وقت ساتھ رہتا ہے، تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد بھی چاہنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ اور آپ کے ساتھ؟
کہنے لگے میرے ساتھ بھی رہتا ہے لیکن وہ مسلمان ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کو ایسا بنا دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح بات کے علاوہ اور کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ ہمیشہ شیطان ہے لیکن اس کے باوجود بھی حق بات کہتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف میں بھی مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اعتکاف میں بیٹھے تھے، ممکن ہے کہ نفلی اعتکاف ہو، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے مسجد ہی میں تشریف لے آئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں ان کو چھوڑ کر آنے لگے، تھوڑی دور جس طرح گھر تک چھوڑنے کے لیے چلتے ہیں، تو راستے میں دیکھا کہ دو صحابی اپنے کسی کام سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے۔ اب جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ساتھ میں فیملی وغیرہ بھی ہیں، تو وہ برابر سے نکل کر تیزی سے جانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک کر فرمایا کہ دیکھو میرے ساتھ میری اہلیہ ہے، میرے ساتھ میری اہلیہ ہے حفصہ، اور کوئی ایسی عورت نہیں ہے کہ جو غیر محرم ہو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو یہ کبھی شک آپ پر کر بھی نہیں سکتے تھے، ہماری تو ہمت بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا شک کریں یا دماغ میں کوئی ایسی بات لائیں۔ تو کہنے لگے کہ دیکھو شیطان کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کس کے دل میں کیا بات ڈال دے، خدا نہ خواستہ تمہارے دماغ میں یہ بات آ جاتی کہ نہ جانے کون عورت تھی اور تم اسی کو سوچتے رہتے زندگی بھر اور مجھ سے پوچھتے بھی نہیں، تو یہ گویا کہ بدگمانی یہیں سے شروع ہو جاتی، اور کسی نبی کے بارے میں بدگمانی رکھنا کفر ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ میری اہلیہ محترمہ میرے ساتھ ہیں، کوئی غیر محرم نہیں ہے۔ تو شیطانی وساوس سے بچنا اتنا ضروری ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے اور اس مفہوم سے یہ ثابت بھی ہوا کہ بہت سے لوگ ہیں جو دین کا کام کرتے رہتے ہیں، ان پر الزام لگتے رہتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں لگنے دو ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ نہیں، اگر الزام لگ رہا ہے تو اس کی صفائی دینی ضروری ہے، جیسا کہ آتا ہے حدیث کا مفہوم ہے اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہ سے بھی بچو۔ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ فلاں جگہ جاؤں گا تو تہمت لگ جائے گی، تو یہ کہہ کر بہادر بن کر مت جاؤ کہ نہیں میرا دل تو خالص اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، لوگوں کو جو بولنا ہے بولنے دو۔ نہیں، تہمت سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ متہم ہو گئے، لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہو گیا، تو آپ سے کوئی بھی دینی نفع حاصل لوگ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں تو خناس آ چکا ہے۔ اور اگر آپ دینی آدمی نہیں ہیں، دنیاوی آدمی ہیں، تو جو فائدہ آپ سے لوگوں کو پہنچ سکتا تھا وہ فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ وہ آپ کو صحیح اور صاف ستھرا آدمی سمجھنے سے باز آ گئے، وہ نہیں سمجھتے آپ کو اس قابل۔ کس کی وجہ سے؟ صرف ایک خناس کی وجہ سے، ایک وسوسے کی وجہ سے۔ اسی لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جس طرح الزامات دوسروں پر لگانے سے بچنا چاہیے، جس طرح الزامات ہم گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں کسی پر لگانا، گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں غیبت کرنا، چغلی کرنا، ٹھیک اسی طرح ایسے موقع سے بھی بچنا چاہیے کہ جس موقع سے آپ پر کوئی بڑا الزام عائد ہو جائے۔ تو یہ اس کلام پاک کی ایک چھوٹی سی صورت کے مفہوم ہے جو بہت متعدد جگہوں پر نکلتے ہیں۔ بہرحال یہ جو وسوسہ ہے، ایک جنات کا بھی وسوسہ ہوتا ہے کیونکہ ان میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، ایک انسان کا بھی وسوسہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ وسوسے ڈالنے والے دو افراد ہوئے، ان کا علاج کیا، کیسے بچا جائے، کیا ترکیب ہے ان سے بچنے کی؟ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کلام پاک کی بہت جامع تفسیر کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کلام پاک کا پوری کا تتبع کرنے کے بعد، تمام آیات کا جائزہ لینے کے بعد، تین ایسی آیتیں ملتی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سلوشن بتا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں اور کیا نہیں کرنا۔ سب سے پہلی آیت سورہ اعراف میں ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ انسانوں میں جو شیاطین ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں، بار بار آپ کو تکلیف دینے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ نرمی سے کام لو، معافی سے کام لو، درگزر کا معاملہ کرو، قدم قدم پر ان کو معاف کرتے رہو۔ لیکن جب شیطان کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ،
شیطان سے اگر سابقہ پڑ جائے تو خود سے حل تلاش مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعاذہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہنے لگو۔ اس لیے کہ انسان کے حملے اتنے سخت نہیں ہوتے جتنا سخت شیطان کا حملہ ہے۔ انسان نظر آتا ہے، انسان سامنے سے حملہ کرتا ہے، کھلم کھلا آتا ہے اگر آپ کا دشمن ہے، لیکن شیطان نہ تو نظر آتا ہے اور آپ اس کو نظر آتے ہیں، اور نہ ہی اس کو کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کو آپ دائمی موت دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو قیامت تک زندہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت کلام پاک میں ہے، قد افلح المؤمنون کے پارے میں آئی ہے، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ انسانوں میں جو شیاطین ہیں، تمہارے دشمن ہیں، تمہیں تکلیف پہنچانے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، موقع پا کر تھوڑے تھوڑے سے اشارے اور تھوڑی تھوڑی سی تکلیفیں آپ کو پہنچا دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے نرمی کا معاملہ کرو۔ لیکن جب شیطان کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ چاہو شیطان مردود سے، فاستعذ باللہ، یہاں پر بھی وہی الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہو شیطان مردود سے۔ تیسری جو آیت ہے وہ حامیم سجدہ میں ہے، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ اگر انسانوں سے سابقہ پڑے تو صبر و تحمل سے کام لو، لیکن جب شیطان سے سابقہ پڑے فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو تین آیتیں ہیں سلوشن میں، اور تینوں آیتوں میں سلوشن یہ دیا گیا ہے کہ اگر نقصان پہنچانے والا، تکلیف دینے والا، پیچھے پڑ جانے والا انسان ہے تو صبر سے کام لو، معاف کر کے کام لو، عفو درگزر سے کام لو۔ لیکن جب شیطان کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہاں پر تم ہار جاؤ گے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مدد کرنے والے ہیں۔ اب اگر یہ انسان جس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا، جس کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا، اس کی سرکشی اور بڑھ جائے تو شریعت میں اس کے لیے جہاد کا حکم ہے۔ اب اگر انسان جہاد کرتا ہے، سامنے والے پر غالب آ جاتا ہے، تب بھی اس کے لیے بھلائی ہے، اور اگر یہ شہادت پا لیتا ہے، اس کی خود کی موت ہو جاتی ہے، تب بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ لیکن شیطان نہ، انجام کے اعتبار سے شیطان میں اور انسان میں صرف یہی فرق ہے۔ اگر شیطانیت انسان کر رہا ہے تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں، تم اس کو قتل کر دو تب بھی تمہارے لیے اجر ہے، اور اگر وہ تمہیں قتل کر دے تب بھی تم شہید ہو۔ لیکن اگر شیطان سامنے آ جائے، نہ اس کا دنیا میں کوئی سلوشن ہے، اس کو راضی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ تو جہاں جہاں بھی شیطان کا مسئلہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو تعلیم دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہو۔ تو شیاطین کے وسوسے سے، شیاطین کے حملوں سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی حل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہی جائے، اور وہ تعلیم دی ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چاہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر ہو، چاہے وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہہ کر ہو۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ چاہتے تھے شیطان مردود کے شر سے، اپنے نفس کے شر سے۔ تو اسی لیے اس آیت کا جو خاص طور سے سورت کا جو پیغام ہے وہ ہے وسوسہ۔ وسوسہ کسی کی بھی طرف سے ہو ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے، تو نہ تو ایسے بنے کہ لوگ تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالنے لگیں، اور نہ ایسے بنو کہ تم لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے لگو۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے آ گئی کہ اگر آپ کی ذات سے کسی کو وسوسہ پہنچ سکتا ہے تو پہلے ہی بات کو کلیئر کر دو، پہلے ہی بات کو صاف کر دو، جیسے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ میرے ساتھ میری اہلیہ ہے، کوئی غیر نہیں ہے۔ تو اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس کا یہ مفہوم ہے، ترکیب کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے دونوں ساتھ ساتھ ہیں، نزول کے اعتبار سے دونوں ساتھ ساتھ ہیں، تفسیر کے اعتبار سے بھی اکثر مفسرین نے ان کو ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن ان کے مفہوم میں اتنی وسعت ہے
اور ان کے مضامین اس قدر وسیع ہیں کہ اگر لوگ ان کی تفسیر کرنے کے لیے کما حقہ بیٹھ جائیں، ویسے تو کما حقہ ہو نہیں سکتی، لیکن اگر تفسیر کرنے کے لیے اندر پہنچ کر اس میں تفسیر کرنے لگ جائیں تو نہ جانے کتنی جلدوں میں ان کی شرح آ جائے، تفسیر آ جائے۔ آخر میں ایک بات، قل اعوذ برب الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعاذے پر، اپنی مدد چاہنے پر کلام پاک کا اختتام کیا، قل اعوذ برب الناس پر، اور جب افتتاح کیا الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا ہے۔ تو کلام پاک کے شروع میں دو چیزیں مذکور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھے راستے کی دعا۔ تو دونوں ہی چیزیں ایسی ہیں جن میں مسلمانوں کی، ہر ایک مومن کی ترقی کا راز چھپا ہوا ہے، لیکن اس ترقی پر عمل کرنے کے لیے، میدان عمل میں آ کر ان پر چلنے کے لیے جب انسان کوشش کرے گا اور تیار ہوگا تو شیطان وساوس سامنے آ جائیں گے۔ تو اسی لیے اخیر میں کلام پاک کی سب سے آخری صورت میں ان وساوس سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترکیب بتائی کہ اس سے بچنے کے لیے صرف اور صرف میرا سہارا چاہیے، تم اکیلے اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو کلام پاک کے شروع میں دو طریقے بتا دیے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہتے رہو اور ہر وقت صراط مستقیم کے لیے دعائیں کرتے رہو، اور جب اس پر چلنے لگو گے تو شیطان آڑے آئے گا، شیطان سامنے آئے گا، تو اس کو سورہ ناس میں اس مفہوم کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد چاہ کر اس کو دفع کرو۔ تو اسی لیے ہمیشہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر کام میں مدد لیتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ شیطان مردود سے امت مسلمہ کی اور سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جو پریشان حال ہیں سبوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں سبوں کی غیب سے قرض ادا کرنے کی شکلیں قائم فرما، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں مولا کریم ان کو بری فرما۔ مولا کریم ذرا سی باتوں پر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے جذبات سے کھیلنے کی کوششیں رات دن ہو رہی ہیں۔ مولا کریم مسلمانوں کو صبر اور ہمت عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، ہمت، جذبہ اور حوصلہ عطا فرما، بزدلی سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی، تبلیغی جماعتوں کی، دین کا کام کرنے والے ہر انسان کی، دین سے محبت رکھنے والے ہر انسان کی، اپنی ذات سے تعلق رکھنے والے ہر انسان کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جو بندے آپ کے سامنے ابھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی جو بھی جائز تمنا ہے، جائز مرادیں ہیں، مولا کریم سب کو پورا فرما۔ جو بھی گھر میں پریشانیاں ہیں سب کو ختم فرما۔ جو بھی اعزاء وقارب اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، مولا کریم ان کے ساتھ مغفرت کا، فضل کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم سنتوں کو زندہ کرنے والے بنا، بدعتوں کا خاتمہ کرنے والے بنا۔ ہماری دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔